السلام علیکم جی۔ رنگ جنگ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں محمد اکمل ملک۔ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اس معاشرے میں ہر شہری کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن کچھ ہمارے طبقات ایسے ہیں جن کے مسائل عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ ٹرانسجینڈرز، جنہیں ہم عام طور پہ خواجہ سرا کہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں ان کے لاتعداد مسائل ہیں، اور یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت زیادہ آئسولیشن میں رہتا ہے۔ اس پہ بات بھی بہت کم کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس موضوع گنا جاتا ہے، اس کا شمار حساس موضوعات میں ہوتا ہے، اور اس پہ بات بھی اتنی نہیں کی کھل کے کی جاتی جتنی ہم باقی طبقات کے بارے میں کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دیدار، جو پنجاب پولیس نے کے تحفظ سینٹر میں جنگ میں بطور وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات ہیں۔ آج ہم سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ پولیس کا یہ انیشیٹو کیسا رہا، آئی جی پنجاب نے جو یہ انیشیٹو لیا وہ ان کو اس حوالے سے کتنا ہیلپ فل ہے، اور ان کے مسائل میں کس حد تک کمی آئی ہے، اور یقیناً ہم ان سے دوسرے ایسے موضوعات کی بھی بات کریں گے جو ٹرانسجینڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم دیدار، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بس سب ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، پہلے تو دیدار یہ بتائیے، بطور وکٹم سپورٹ آفیسر جب آپ تعینات ہوئی، آپ کو کیسا لگا یہ پنجاب پولیس کا، آئی جی پنجاب کا انیشیٹو کیسا تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ آئی جی صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ آئی جی صاحب نے ہمارے لیے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، جس سے ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہو رہا ہے، اور اس لیے ہم آئی جی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بھی اور میرے ساتھ موجود دوسرے تمام کمیونٹی کے لوگ آئی جی صاحب کا اور پنجاب پولیس کا اور ڈی پی او صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے جنگ میں ہمارے لیے تحفظ سینٹر قائم کیا ہے، جہاں پہ ہماری کمیونٹی کے تمام مسئلے اور مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمیں بھی آگے آنے کا موقع ملا ہے اور ہمیں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اچھا دیدار، یہ بتائیے گا کہ آپ تحفظ سینٹر میں بطور وکٹم سپورٹ آفیسر کام کر رہی ہیں، جی تو اب تک کون کون سے ایسے مسائل ہیں ٹرانسجینڈرز کے جن کو آپ نے دیکھا ہے اور جن کو مسائل کو حل کیا ہے؟ وہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ نے اب تک حل کیا ہے؟ جی اب تک ہم نے بہت سارے مسئلے تو آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، فنکشنز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ہم تھوڑے دن پہلے ایک ہمارا ایشو ایسے ہوا تھا، فنکشن پہ وہ ٹرانسجینڈر گئے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کو مطلب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی، ان کے پیسے بھی چھین لیے گئے، وہ ہم نے پھر ان کا مسئلہ حل کیا اور پیسے ان کے ریکور کروا کے دیے گئے۔ اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے آئی ڈی کارڈ کے مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے ہم لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کا بہت مسئلہ ہوتا تھا، آئی ڈی کارڈ بنتے نہیں تھے، اگر کوئی کسی کا بنتا تھا کسی کا نہیں بنتا تھا، لیکن اب یہ تحفظ سینٹر کے تھرو ہمارے تمام مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ تو اب تک کتنے ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جن کے آپ جو ہے نا یہ شناختی کارڈ وغیرہ بنوا چکے ہیں؟ اس کی کوئی نمبرز ہیں آپ کے پاس؟ جی ادھر جنگ میں میں نے ابھی تک 6 سے 7 لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی کوئی؟ جی ہاں جی، اس بارے میں بھی سب کو پتہ ہے، یہ آپ میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ڈرائیونگ لائسنس مل رہے ہیں باقاعدہ سے، اور دوسرے لوگوں کے لیے تو فیس لی جا رہی ہے، اور ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ مطلب کہ وہ سب کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، جس میں جتنے اب 6-7 لوگ وہ اس میں بھی ہیں، ایڈ کروائے گئے ہیں، جن کا مطلب ان کا نام لکھا اور وہ ادھر ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ٹریننگ ہیلتھ کے حوالے سے بھی دی جا رہی ہیں؟ ہاں جی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے، ان کا سارے میڈیکل چیک اپ کیے جا رہے ہیں ادھر، وہ بھی ہم نے کروائے ہیں کافی زیادہ لوگوں کے۔ اور اس کے علاوہ وہ 1122 والوں کی طرف سے بھی وہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ لائف سیونگ کے لیے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے، اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بھی آپ نے بتایا کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اس سے بہت سارے مسائل حل بھی ہوئے۔ اچھا، کس قسم کے ایشوز زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس ٹرانسجینڈر کے تحفظ سینٹر میں؟ ہمارے پاس ایسے ہی لوگوں کے زیادہ تر مسئلے یہی، لوگ جو تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، ہمارے ادھر جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ لوگ تنگ کرتے ہیں،
باہر جاتے ہیں تو لوگ مطلب کہ غلط باتیں کرتے ہیں، چاہے کوئی اچھا کام بھی ہم کر رہے ہو تو ہمیں لوگ برا ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہم بھی اس معاشرے کے شہری ہیں، ہم سب لوگ یہاں پہ ایک جیسے ہیں اور سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، یا ہم لوگ ہیں ٹرانسجینڈرز ہیں، یا ان کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں اقلیتوں میں ہیں، سب کے لیے ان کے الگ الگ حقوق ہیں اور وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو قوانین ہیں ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے، آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے، یا یہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں اب چونکہ انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس میں آپ کیا چاہیں گی کہ ٹرانسجینڈر کی کون سے ایسے قوانین ہیں جو بنائے جانے چاہیے ان کے تحفظ کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ عام طور پر ٹرانسجینڈر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا ان کی تعلیم کے حوالے سے، تو آپ کیا ایسی چیزیں سجیسٹ کریں گی کہ ان کو بنائے جانے چاہیے؟ جی، اس حوالے سے بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ٹرانسجینڈر کے لیے اسکول بنائے جا رہے ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ وہ یہ بھی اپنی تعلیم حاصل کریں اور کوئی اپنا اچھا روزگار کرے اور کوئی اچھا اپنا کام کرے اور ان کو بھی معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے اب ڈویژن لیول پہ یہ اسکول بن رہے ہیں جس میں ٹرانسجینڈر ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ آلریڈی جو ایجوکیٹڈ ہے ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کے لیے ایسے جو جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں وکٹم سپورٹ آفیسر کے طور پر کام کریں، ایسے دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، یعنی کہ دوسرے محکموں میں بھی آپ کہتی ہیں کہ اس طرح اس جی حوالے سے، بالکل، اس حوالے سے ہاں بھی جی، کبھی آپ نے کوئی بات کی، آپ نے کوئی فورم آپ نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے اس حوالے سے؟ نہیں انشاءاللہ ابھی کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہماری طرف جو دوسرے لوگ بھی خواہش مند ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے، جب تک کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا تو کوئی کیسے کام کرے گا، ہمیں آج تک پہلے موقع ہی نہیں ملا تھا، اب ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی کریں گے اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اچھا دیدار، یہ بتائیے گا کہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا، جو آپ کی کمیونٹی ہے، اس میں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت لکشری ہے، مطلب بہت سیلیبریٹیز ٹائپ کا ماحول ہے، پیسہ بہت ہے، اس طرف لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف وہ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں یا اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ پیسہ کمانے کے لیے وجوہات تو نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جب جو کہ معاشرے کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جس وجہ سے جب ہم کہیں پہ بھی جائیں تو ہمیں لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی خواجہ سرا کہتا ہے، کوئی ٹرانسجینڈر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اسی وجہ سے تنگ آ کے ہم اپنے معاشرے سے پھر الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنی کمیونٹی میں آ جاتے ہیں، انہی لوگوں میں آ جاتے ہیں جو ہم جیسے اور وہیں پہ رہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی پرسیپشن ہے کہ عام طور پہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا لوگ، وہ خود سے بھی بنتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیا وہ صرف اسی لیے بنتے ہیں کہ کیونکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی، بہت سارے ایسے ہیں جو پیدائشی طور پہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے خود بھی بنتے ہیں، تو وہ تو میرے خیال میں صرف پیسہ کمانے کے لیے اس حوالے سے آتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، سب ایسے مطلب خود سے تو کوئی بھی نہیں بنتا، خود سے آپ لوگ یا کوئی اور تو نہیں بن سکتا نا پیسہ کمانے کے لیے، ایسے اگر ایسے پیسہ ہو تو سارے لوگ ایسی کام میں آ جائیں، ایسے نہیں ہوتا، جو ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں، جن میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، جن میں یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہی یہ لوگ کام کرتے ہیں نا، جن کو ڈانس پرفارمنس کا پتہ ہے، ماڈلنگ کا پتہ ہے، وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، باقی تو نہیں کرتے، جیسے کہ آپ ہر فیلڈ میں دیکھ لیں نا، ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، آپ سب ایک ہی طرف تو نہیں نہ جاتے، سب الگ الگ اپنا جس میں جو اس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے وہی وہ تو کرتے ہیں نا۔ صحیح۔ اچھا، یہ چیز بھی بہت سارا دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹرانسجینڈر پیسہ تو بہت کماتے ہیں، پیسے کے حوالے سے ان کا ایک ظاہر ہے، بہت سارے ٹرانسجینڈر آپ کے ہیں جو میرے خیال میں لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں، بہت ساری ایسی ایکٹریسز بھی ہیں مطلب جو فلاحی کام بہت زیادہ کرتی ہیں، اگر ہم اینجلینا جولی کا نام لیں تو میرے خیال میں وہ ایسی ہیں جو UN کی یعنی کہ ایمبیسڈر بھی ہیں، وہ اس حوالے سے بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، فلاح و بہبود کے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ٹرانسجینڈر جو ہیں انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کسی حوالے سے کوئی کام کیا، ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آئی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ کیا وہ پیسہ صرف کما کے آخر کہیں کچھ نہ کچھ فلاح کے لیے تو خرچ کرنا چاہیے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ضرور کرنا چاہیے، ہم خود جب ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہمیں خود ایک دوسرے کے لیے کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جب ہم خود کریں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اس لیے سب سے یہی ہے کہ سب مل کے کریں، ہم جب مل کے ایک ہوں گے تو پھر ہماری سنی بھی جائے گی اور ہمارے لیے سب کچھ کیا بھی جائے گا۔ نہیں، اس حوالے سے کبھی آپ نے کوئی انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ٹرانسجینڈر سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے آپ اب جنگ میں دیکھ لیں تو آپ کے پاس ٹرانسجینڈر ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے یعنی کہ سیلیبریٹیز ہیں، تو آپ نے کبھی اس حوالے سے کبھی ان سے میٹنگ وغیرہ نہیں کی کہ یار اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے؟ نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا انشاءاللہ، لیکن ہم کریں گے ضرور،
اس حوالے سے بھی ابھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ اب جیسے وہ یہ شیلٹر ہوم بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے یہ کہا کہ جو خواجہ اسرائے وکٹم سپورٹ آفیسر ان کے ساتھ کیا جائے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ ان کی سپورٹ کریں گے، ان کے گھر پہ ان کے لیے وہ مطلب شیلٹر ہوم بنایا جائے، جیسے بھی ایسا کوئی نہ کوئی اقدام ضرور انشاءاللہ ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی اسکل ڈیولپمنٹ ہے، مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ٹرانسجینڈر جو کوئی پیسہ کما رہا ہے، ظاہر ہے وہ کہتا ہے 20-25 ہزار کی جاب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں گے 20-25 ہزار، ہم تو لاکھوں روپے کما رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو کس قسم کی ٹریننگ دی جانی چاہیے، حکومت کو کس قسم کے سینٹرز ان کے الگ سے بنائے کہ وہ ان کے لیے ٹریننگز ہوں تاکہ وہ ایک اچھا روزگار بھی کما سکیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بہت سے ایسے ہیں، بیوٹیشنز ہے، کوکنگز کا ہے، اس کے علاوہ ڈانسنگ کا بھی ہے، ڈانس کرنے کے لیے بھی اس کے لیے بھی اسکل ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، اس طرح ڈفرینٹ اور ہونے چاہیے کہ جس میں وہ آئیں اپنا سیکھیں اور کام کریں۔ جب ان کے لیے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی کام ہے تو انہوں نے وہی کام کرنا ہے نا، جب ان کا کوئی موقع ہی نہیں، اب جیسے میں ہوں، میں اب جاب کر رہی ہوں، اب میں ڈانس نہیں بھی کروں تو مجھے وہ مطلب جاب میں کر کے کما سکتی ہوں، اپنا اچھا روزگار اپنا گزارا کر سکتی ہوں۔ تو اسی طرح جب کسی کو موقع ہی نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی ایسا چانس ہی نہیں ہوگا تو اس نے پھر وہی کام کرنا ہے نا۔ اچھا آپ وکٹم سپورٹ آفیسر بنی، آپ نے ظاہر اپنی کمیونٹی میں بھی اس حوالے سے بات کی ہوگی، تو آپ کو کتنا کنوینس لگتا ہے کہ وہ لوگ اس طرف آئیں گے؟ آپ نے ان سے بات کی ہوگی کہ جابس کے حوالے سے، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ٹرانسجینڈر ہیں جو آپ نے ان کو موٹیویشن دی ہوگی وہ اس حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی بہت سارے ایسے ہیں جن کو شوق ہے، وہ کہتے بھی ہیں ہمیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کوئی ہو، کوئی جاب ہو، یا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو یا ہمیں بھی کہیں پہ جاب رکھوا دیں، اس لیے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی جاب جیسا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی جو بھی خواہش مند ہے جو آنا چاہیں وہ ایزیلی آ سکیں۔ وہ ایسے ہے نا، جب اب میں ایک بندہ کام کر رہا ہے تو دوسرا دیکھ کے اس میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو میں بھی اس کی طرح اچھا کام کروں۔ اب ہمیں دیکھ کے پھر وہ دوسروں کا بھی اب شوق ہے، وہ بھی کریں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہو جو ہم کریں، اور مطلب سب کو پھر مل کے سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ اچھا یعنی کہ ابھی آپ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا دل ہے اس طرف دل، کرنے کے ہاں لیے کہ مواقع بالکل، نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ تو اچھا، مواقع ملیں گے تو لوگ آئیں گے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اچھا اب الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کی نمائندگی ہے اس حوالے سے کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی سطح پہ ہونی چاہیے، کبھی عوامی نمائندوں سے بھی رابطہ ہوا، ابھی انتخابات آ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو جی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم بھی اس معاشرے میں ہیں، ہماری بھی پہچان ہے، تو یہ اس میں ہمیں بھی نمائندگی ملنی چاہیے تو تاکہ ہم بھی کام کریں۔ قوانین دوسرے قوانین کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ اب تک جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ جی اب بالکل کر سکتے ہیں، اور ابھی یہ تحفظ ہمارا ہو بھی رہا ہے، تحفظ سینٹر کے تھرو سے ہمیں ہر طرح سے ہمیں تحفظ مل رہا ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل کر رہے ہیں، اس لیے اے آئی جی صاحب نے بہت بڑا اور بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے تحفظ سینٹر کا، جو کہ پورے پنجاب میں، اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ سب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ ہم لوگوں کے مسئلے ہیں، دوسرے صوبوں میں، پورے پاکستان میں اس حوالے سے کام ہونا چاہیے، تحفظ سینٹر بننے چاہیے ہر جگہ پہ۔ یہاں پہ صرف تحفظ سینٹر میں یہ ہم لوگوں کے یا ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں، ان کے مسئلے بھی حل کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، ٹھیک ہے پولیس نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تحفظ سینٹر کی وجہ سے آپ کے بہت سارے ایسے مسائل جو حل ہو رہے ہیں وہ ہونے بھی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں باقی اداروں کے کردار کو آپ کیسا دیکھتی ہیں جو باقی سرکاری ادارے ہیں، اور جو ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں انتخابات بھی اب لڑ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس حوالے سے کتنا کام کر رہے ہیں یا پہلے کتنا کام انہوں نے کیا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو ایسے کوئی ہمارے لیے کام نہیں کیے گئے، انہوں نے نہ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، وہ آپ سب کو بھی پتہ ہی ہے۔ یہ جو پہلا سٹیپ یہ پنجاب پولیس نے لیا ہے، آئی جی صاحب نے لیا ہے، کہ جو انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر آگے لے کے آنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے کبھی آپ نے مطلب اداروں سے بات بھی کی ہے کہ یار ہمارے اتنے جو لوگ ہیں، تو اس حوالے سے جس طرح پنجاب پولیس نے انیشیٹو لیا تو باقی اداروں کو بھی دینا چاہیے، آپ کیا میسج کیا دینا چاہتی ہیں سب کو؟ تو یہ سب کو اب یہی میں کہہ رہی ہوں کہ سب کو اس طرح کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کے لیے ہمیں ہر جگہ پہ موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم بھی ہر جگہ پہ آئیں اور اپنا کام کریں، اور ہم بھی ایک اچھی زندگی گزاریں اور باعزت ہم روزگار کمائیں۔
ٹھیک ہے پیسہ کمانا تو ہر انسان کی مجبوری ہے، لیکن وہ اگر ایک اچھے باعزت طریقے سے کمایا جائے تو اس میں بہت مزہ اور وہ بہت بڑی بات بہت سارے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس زیادہ تر جو ٹرانسجینڈر آتے ہیں ان کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے نا یہ وہ کیسا فیل کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسا ریفلیکٹ کیسا ہوتا ہے، کیا ان کی نفسیات پہ بھی کچھ اثر پڑتا ہے یا کچھ اس سے ان کو زیادہ پریشانی کے باعث بنتے ہیں، تو وہ کیسا فیل کرتے ہیں اس حوالے سے، اور ان کے کیا احساسات یا جذبات ہوتے ہیں معاشرے کے حوالے سے؟ وہ آپ کو ہر انسان کے ساتھ جذبات بھی احساس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے جو دوسرے لوگوں کو برا لگتا ہے، اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، سب کو برا لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب کیا کریں، ہماری کہیں پہ پہلے سنی نہیں جاتی تھی، اب کس کو جا کے کہیں، اگر کسی کو کہتے بھی تو وہ ہم لوگوں سے مذاق کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ ہیں آپ لوگ وہ ہیں۔ ٹھیک ہے اب پہلے ایسے ہی تھا کہ ہم کہیں بھی جاتے تھے کسی کام کے لیے بھی، کوئی ہمارا مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ کوئی ہماری نہیں سنی جاتی تھی، اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اب جو ہے اب ہاں حالات بدل رہے ہیں، بدل رہے ہیں بدل چکے ہیں حالات کہ اب ہماری سنی جا رہی ہے ہر جگہ پہ، اور ہمارے لیے ہماری ہر مشکل کا حل بھی نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، گھر والوں کے رویے کے بارے میں کیا ہے کہ پہلے ظاہر ہے آپ فنکشن وغیرہ بھی کرتی تھیں، اب آپ جو کہ وکٹم سپورٹ آفیسر ہیں، تو اب پہلے کے رویے، پہلے کے حساب سے اب کے رویے میں جو ہے نا کوئی فرق آیا ہے، اس والے سے آپ کیا کہیں جی گے؟ بہت زیادہ فرق آیا ہے، وہ پہلے مطلب اتنے خوش نہیں تھے، اب وہ خوش ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کرو، پہلے وہ مجھے منع کرتے تھے کہ آپ یہ کام نہیں کرو، لیکن اب مجھے وہ منع نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ کام چھوڑا کیوں نہیں جا سکتا ویسے، یہ بھی اس پہ بھی آپ بتائیں کہ بہت سارے ایسے جو نہیں چھوڑتے وہ کام؟ وہ بس پھر ایک شروع سے ایک کوئی اور کام نہیں ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اب میں کر رہی ہوں، اب میں وہ نہ بھی کروں تو میرا گزارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے ادھر سے مجھے میری انکم ہو رہی ہے تو میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو شروع سے جو لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ صرف یہ کہ معاشرے کی سوچ ایسی ہے کہ ہم اگر یہ کام چھوڑ بھی دیں نہ بھی کریں تو پھر بھی ہمیں وہ برا ہی کہتے ہیں، جس وجہ سے پھر وہ چھوڑنا یا نہ چھوڑنا وہ ایک برابر ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہے، اسی کام میں پھر لگے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا پرسیپشن ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو اس وجہ سے بھی نہیں چھوڑتے کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا خیال ہے کہ ایسا اب مواقع ہیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پیسہ جو قسمت میں، جس کی قسمت میں جو لکھا ہوا ہے، جو روزی رزق اللہ پاک نے دینا ہے تو وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ جس طرح سے مرضی کما لیں، چاہے وہ اچھے طریقے سے حلال کر کے کما لیں یا آپ وہ غلط طریقے سے کما لیں، ٹھیک ہے وہ ہر حال میں آپ کو ملنا ہے، کیونکہ روزی رزق دینے والا اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال، یہ میں پہلے بھی کیا میں نے، اس کا دوبارہ آپ کو جو ہے کہتے ہیں نا کہ آپ ذرا اس جواب کو جو ہے نا، میں یہ پہلے سوال بھی میں نے کیا ہے کہ آخر ٹرانسجینڈر اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے آگے کیوں نہیں آتے؟ یہ میرا ایک سوال تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ویلفیئر کے لیے آتے ہیں سامنے، ہر کمیونٹی سے آتے ہیں، آپ کی کمیونٹی سے اتنے لوگ کبھی سامنے نہیں آیا تھا کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے؟ یہ ہے کہ پرسنل طور پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ صرف یہ کہ سب کے سامنے، یا ہم لوگ ہماری کمیونٹی الگ ہے تو سب دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، پرسنل طور پہ سب ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، سب کی ہیلپ کرتے ہیں، اس میں ان کا مطلب خیال رکھتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، یہ پرسنل یہ طور سوال میرا ہیلتھ کے حوالے سے نہیں ہے، مطلب اب ایک ٹرانسجینڈر ہے، جس طرح وہ مطلب وہ فرض کریں میٹرک یا پھر اس نے کیا ہوا ہے یا کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، مطلب اس قسم کا کام، اس قسم کا ادارہ بنانے کے لیے آپ کی کمیونٹی کے سامنے سے کبھی کوئی سامنے نہیں آیا، تو اس پہ آپ بھی کام کرنے کی کوشش کریں گی؟ جی انشاءاللہ ضرور کریں گے، اب موقع مل رہا ہے تو ضرور کریں گے اس حوالے سے بھی کام۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں، دنیا بھر میں ٹرانسجینڈر کے بہت سے مسائل ہیں، اور یقیناً آپ نے اس انٹرویو میں دیکھا کہ اتنی زیادہ کھل کے بات، کیونکہ ان پہ کھل کے دیدار بات نہیں کر سکی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں بہت ساری ایسی نظروں کا، بہت سارے معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ایکچولی بات اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ہم سب لوگ مل کر ان چیزوں کو دیکھیں اور ان پہ بات کریں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آئی جی پنجاب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، یہ بہت بڑا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے
دیگر اداروں کو بھی بات کرنی چاہیے، دیگر اداروں کو بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ خرابیاں معاشرے میں جس طرح دیگر معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی بہت سارے مسائل ہوں، بہت ساری خرابیاں ہوں، لیکن ان خامیوں اور خرابیوں کو ہم نے ہی دور کرنا ہے۔ ادارہ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہمارا دل ضرور ہے کہ ہم اس پہ کریں، لیکن ہمیں مواقع ملنے چاہیے۔ ان مواقع کے لیے، یہ مواقع ہم لوگوں نے پیدا کرنے، ہمارے اداروں نے پیدا کرنے، ہمارے سیاستدانوں نے پیدا کرنے، اور اس حوالے سے قوانین کو مضبوط کیا جانا چاہیے، اور خصوصاً ان کی نمائندگی کے حوالے سے بھی بات کی جانی چاہیے، کیونکہ آخر کہیں نہ کہیں انہوں نے بات کرنی ہے۔ ہر جو بھی کمیونٹی ہوگی وہ اپنے مسائل کو بہتر سمجھتی ہے، اور اگر اس کمیونٹی کا نمائندہ وہاں ہوگا تو یقیناً وہ اپنی بات اور اپنا پوائنٹ آف ویو بہتر انداز میں سمجھا سکے گا۔ تو میرے خیال میں جہاں پر خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، دیگر مخصوص نشستیں ہیں، اقلیتوں کی ہیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ٹرانسجینڈر کے لیے بھی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ خود اپنے مسائل کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، مزید ٹرانسجینڈر سے بھی بات کریں گے۔ فی الحال اکمل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔